وہ کہہ رہے ہیں کہ شریف برادران کی والدہ محترمہ کی میت جمعرات یا جمعہ کو پاکستان پہنچے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں؟ دیکھیں اب تو یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں. یہ یہاں ایک ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پاکستان نہ آئیں، یہاں انتقام ہو رہا ہے. یہ احتساب کو انتقام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اب تو خیر یہ بات کھل گئی ہے کہ وہ تشریف نہیں لا رہے. اور یہ جب یہ تکلیف دہ خبر جب میں نے ٹی وی پہ سنی تو میرا بھی امیجیٹ ریئیکشن یہی تھا. ریئیکشن بھی نہیں تھا ان فیکٹ. آئی ایگزیکٹلی ڈیو کہ ہی ول ناٹ کم بیک. اس کی وجہ ہے، ایک تاریخ ہے نا جی پیچھے. جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو یہ اس وقت بھی نہیں آئے تھے. اس وقت یہ جدہ میں ہوتے تھے، اب یہ لندن میں ہوتے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے وہ نہیں آئیں گے. اور یہ کو میں انکشاف نہیں کر رہا، میں تو صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ بندے کا ایک ماضی ہوتا ہے، ایک خاص سچویشن میں کوئی بندہ کس طرح بیہیو کرتا ہے. تو وہ تو ظاہر ہے ان کی تو ایک تاریخ موجود ہے. اس لیے بہرحال اللہ سوگوار خاندان کو صبر دے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ماں بہت قیمتی ہوتی ہے. اور لیکن یہ بھی زندگی کی ریالٹی ہے کہ بچھڑ جانا ہوتا ہے موسٹلی. ٹریجڈی یہ اصل میں ہوتی ہے کہ اولاد، ترتیب تو یہ ہے نا، جنگ کی سب سے بڑی بدصورتی بھی یہی کہلائی جاتی کہ نارملی ہوتا ہے کہ بچے اپنے بزرگوں کو کندھا دیتے ہیں. جنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بزرگوں کو اپنی اولادوں کو. سو ترتیب میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے یہ تو ناگزیر ہے، زندگی کی ریالٹی ہے. وہ ایک شعر یاد آیا، اب سن لیں آپ پنجابی کا. وکھرے وکھرے ہون تو پہلا آ ہس لئیے رون تو پہلا. زندگی کی ریالٹی ہے موت، کیا کیا جا سکتا ہے. اور آنے نہ آنے کا تو میں نے عرض کر دیا. یہ سوال ہے جی محمد عمیر صاحب کا، گلشن راوی لاہور سے. سوال بڑا دلچسپ ہے، بڑا عجیب و غریب. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک کنفیوژن دور کر دیں کہ جو ہاشمی کہلاتے ہیں وہ لوگ، وہ کیا واقعی نبی کریم کی نسل میں سے ہیں؟ تو بھائی میرے، کون کس کی نسل سے ہے؟ یہ پاکستان جیسے ملک میں تو میں کئی بار یہ بات لکھ چکا ہوں کہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی دو اور چیزیں وجود میں آئیں. پاکستان وجود میں آیا تو ساتھ دو چیزیں. وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ جعلی کلیم پراپرٹی کے، تھوک کے حساب سے یہ گندا کاروبار ہوا. جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں. میں بچہ تھا جب میں نے اپنے بزرگوں کو اس بات پہ کرتے دیکھا کہ میرے جو کہ بزرگ جو تھے وہ 3 شہروں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے پارٹیشن کے بعد، جلندھر، امرتسر اور لدھیانہ. تو ظاہر ہے ان کا جان پہچان کا حلقہ احباب ان کا 3 شہروں پہ محیط تھا. تو میں جب بچے کے طور پہ سنتا تھا اپنے بزرگوں سے کہ یار فلاں تو فلاں تھا، وہ کوئی لودھی بنا پھر رہا ہے، کوئی سید بنا پھر رہا ہے، یار یہ تو وہاں یہ تھے اور وہ تھے. تو یہ ذاتیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ایسا چائلڈ کے ذات بدلنا. مجھے پتا ہوتا تھا جوتا بدلتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں. یہ ذات اس زمانے میں گھروں میں وہ ہوتے تھے کیلنڈر سے، اس میں کارڈز لگے ہوتے ہیں ڈیٹس کے. تو گھروں میں عام طور پہ صبح کا آغاز ہی ایسے کیا جاتا تھا کہ وہ جو ایسا کیلنڈر سے لگا ہوتا تھا، اس میں ایک باکس ہوتا تھا تو اس میں کارڈز ہوتے تھے. تو وہ 31 کی تاریخ تک وہ تو ڈیلی سب سے پہلے وہ چینج کیا جاتا تھا. تو میں سوچتا تھا یار یہ تاریخ بدلتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، بندہ جوتے بدلتا ہے، یہ ذات کیسے بدلی جاتی ہے؟ لیکن ظاہر ہے آئی واز ویری اسمال، مجھے بات سمجھ نہیں آتی. جیسے جیسے بڑھتے گئے اور خود میں نے زندگی میں یہ دیکھا.
نصرت فتح علی خان اللہ اسے غریق نعمت کرے، اس کا تو بچپن ہمارے گھر میں گزرا، تو ان کی اسے پارٹی کہتے ہیں، قوال پارٹی، اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے پچھلے چند سالوں میں ان کے جو والد اور تایا تھے فتح علی خان اور مبارک علی خان صاحبان، ان کی جو پارٹی میں جو ہوتے تھے، ہم اس وقت بھی بچے ہی تھے جب ان کو دیکھتے تھے. تو اب ان کی اولادیں جو ہیں انہوں نے اپنی ذاتیں بدلی ہوئی ہیں. اچھا، مجھے تو سعودی عربیہ میرا بہت آنا جانا رہا ہے ایک زمانے میں، بہت ہی زیادہ. مجھے تو ہاشمیز وہاں تو مجھے نہیں نظر آئے. ریاض، جدہ وغیرہ میرا کافی ایکسپوجر رہا ہے. تو یہاں ماشاءاللہ، تو اس لیے وہ ڈی این اے کو ٹیسٹ وغیرہ کر کے پتہ لگے تو لگے. باقی پاکستان بننے کے بعد کون کیا بن گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس میں بھی کتابیں موجود ہیں. رمیش کمار ہیں نئی دہلی، انڈیا سے. وہ کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش تو ہے مکانہ ہوگی کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایک ہو جائیں، لیکن پاکستانی اور بھارتی ایک دوسرے کے لیے اگر کچھ اچھے کام کر سکتے ہیں، وہ کام یا اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ رمیش کمار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہو جانے کا مطلب میں جس طرح دیکھتا ہوں، میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ کہتے ہیں ایکسپریشن ہے اردو میں، یک جان دو قالب. میاں بیوی ہوں، وہ اپنی اپنی شناخت کو قائم اور برقرار رکھتے ہوئے بھی یک جان دو قالب ہو سکتے ہیں. یہی حال قریبی دوستوں کا ہوتا ہے. میرے اپنے بچپن کے دوست، اسکول کے، کالج، پھر یونیورسٹی کے، ان میں سے ڈیفینیٹلی چند دوست ایسے ہیں، چند بچھڑ گئے، بکھر گئے، اور باقیوں کو اللہ سے زندگی دے، ان کے ساتھ میرا آج تک اسی طرح کا تعلق ہے، جس پہ یہ بات فٹ بیٹھتی ہے کہ یک جان دو قالب. تو اپنی اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے، یہ جو آپ نے، یہ تو ایک پورا ایک طلسم ہوش ربا ہے. دیر از نو لمٹ. اب آپ اندازہ لگانا کہ یہاں سے وہاں کوئی چیز جائے، اگر وہ وائے دبائے گھوم کے، یا انڈیا سے اگر کوئی چیز آئے تو پہلے تو ایسٹ پنجاب سے پہلے وہ بامبے جائے، پھر وہ جہاز پہ چڑھے، پھر وہ یو اے ای وغیرہ جائے، پھر وہاں سے پاکستان آئے. دیر از اے لاٹ وی کین ڈو فار ایچ ادر. اس کی تو تفصیل اس طرح کے پروگرام میں تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، اور گھنٹوں بھی لگ جائیں تو کم ہے. بہت لمبی فہرست ہے. خیال آپ کا خوبصورت ہے، لیکن اب کیا کریں. میں نے جیسے کہا، یک جان دو قالب والی بات، اپنی اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے، تو پڑوسیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے جس دل گردے کی، جس ویژن کی ضرورت ہے، وہ برصغیر کی قسمت میں اتنے ویژنری لیڈرشپ جو ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا، وہ آپ کے سامنے ہے. ان حالات میں تو ابھی دور دور تک دکھائی نہیں دیتا، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. اگلا سوال ہے انجینئر سیف الدین چکوال سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اندھوں کی بستی میں دیا جلانے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا پاکستانی اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اپنا فائدہ اور نقصان سمجھ سکیں؟ سیف الدین صاحب، احمد فراز کا وہ ایک شعر ہے، مجھے اس وقت پوری طرح یاد نہیں آ رہا. وہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ظلمت شب کا شکوہ کرنے سے بہتر ہے، رات کے اندھیرے سے گلا شکوہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. اپنے حصے کا دیا اور چراغ جلانا آپ کا بھی فرض ہے، میرا بھی فرض ہے، ہر باشعور آدمی کا، یا جو باشعور ہونا کلیم کرتا ہے، یہ اس کے بنیادی فرائض میں شامل ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، حالانکہ یہ ان اچیویبل ٹارگٹ ہے پاکستان میں فی الحال، بات آپ کی درست ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ اچھے برے کی، نفع نقصان کی، رحمان اور شیطان کی پہچان جو ہے
وہ آتی ہے شعور سے، اور شعور بیدار ہوتا اور پروان چڑھتا ہے تعلیم سے، تربیت سے، گرومنگ سے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ان تینوں چیزوں کا قحط ہے، اور اندازہ لگاؤ آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں بیسیکلی ان کو رول ماڈلز ہونا چاہیے، لیکن جتنی گفتگو ان کی گھٹیا اور بازاری ہوتی ہے، جتنی گفتگو ان کی سطحی ہوتی ہے، جتنی اس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، اور جتنا عدم احترام ایک دوسرے کے لیے پایا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تعلیم کا یہ ایک ٹرائی اینگل بنتی ہے زندگی میں، تعلیم، تربیت، گرومنگ کے ایک، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک تکون ہے۔ پہلے گھر، پھر اسکول، اس کے بعد معاشرہ۔ یہاں تو عذاب الہی ہے کہ تینوں جگہ جہالت کے سرچشمے ہیں۔ تو جو 3-3.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر پھر رہا ہے، اس کے گھر میں تو روٹی 2 وقت کی عذاب بن گئی۔ ان پڑھ ماں باپ ہیں، بھوک ہے، ننگ ہے، پریشانی ہے، انہوں نے کیا گرومنگ کرنی ہے اپنے بچے کی؟ اسکولوں کا حال آپ کا یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے جانور بندھے ہوتے ہیں، دوسری طرف بچے بندھے ہوتے ہیں، انڈر پیڈ، بھوکے ننگے بیچارے ٹیچرز ہوتے ہیں، اور اس سے بھی 2 قدم آگے آپ کے امتحانی مراکز وہ نیلام ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں آپ کی فارغ ہو چکی ہیں۔ تو تعلیم کا یہ حال ہے۔ گرومنگ میں بتا دوں کہ تربیت ان ماں باپ نے کیا کرنی ہے جن کو اگلے وقت کی روٹی نہیں جینے دے رہی، اس نے بچے کو کیا پڑھانا ہے، اور کیا، وہ تو خود ان پڑھ ہے بیچارہ۔ تو اس لیے یہ بہت ٹریجک صورتحال ہے۔ اس میں توقع رکھنی کہ یہ اپنا نفع نقصان سمجھ سکیں گے، میرا نہیں خیال۔ یہ ایک اپیرنٹلی ایک ان اچیویبل ٹارگٹ لگتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگ اس کے لیے ہاتھ پاؤں نہ ماریں، احتجاج نہ کریں۔ جو میں کر رہا ہوں یہ بیسیکلی احتجاج ہے، لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش ہے، لیکن بہرحال آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہوگا۔ گلوبل ولیج میں دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی ان اوائڈیبل ہوں گی۔ فی الحال تو دور دور تک اس کا امکان نہیں ہے۔ گائے، بھینس، بکرے، بھیڑ کے گوشت سے پروموٹ ہو کر ہم گدھے یعنی کھوتے، پھر کچھوے، اور اس کے بعد کتوں تک پہنچ گئے۔ اور اب تازہ ترین خبر آئی ہے کہ ہم نے چمگادڑ کا گوشت بھی لانچ کر دیا۔ رہ گئی ٹھنڈی مرغی، تو اسے آپ روٹین سمجھیں، کیونکہ اقبال کے شاہین زندہ مردہ مائنڈ نہیں کرتے۔ جتنی تیزی سے ہم تہذیب و ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں جب ہم حدود وقت سے بھی آگے نکل جائیں گے، اور ترقی یافتہ اقوام حیرت و حسرت سے ہاتھ ملتی رہ جائیں گی۔ ایسے میں عمران خان کا یہ کہنا کہ اپوزیشن عوام کی جانیں خطرے میں ڈال رہی ہے، خاصی بے معنی، بے بنیاد سی بات ہے، کیونکہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں نہ کسی اپوزیشن کی ضرورت ہے، نہ کسی دشمن کی ضرورت ہے، نہ کسی حکومت کی ضرورت ہے۔ ہم خود ہی اپنے لیے بہت کافی ہیں، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ہمیں خود ہمارے اپنے ہاتھوں سے برباد ہونے سے بچا سکے۔ آئے روز خبر آتی ہے کہ ہزاروں لیٹر 2 نمبر دودھ ضائع کر دیا گیا۔ یہ دودھ ابھی پاک سرزمین میں پوری طرح جذب نہیں ہوا ہوتا کہ 2 نمبر دودھ بنانے والی فیکٹریوں کے مالکان تازہ جذبے کے ساتھ دوبارہ اسی کار خیر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں خبر تھی کہ پنجاب میں ہزاروں ایکڑ سرکاری زمینیں بااثر لوگوں کے قبضے سے چھڑا لی گئیں، لیکن اس بات کا کہیں ذکر نہ تھا کہ قبضہ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ ہوا بھی ہوگا تو ضمانتیں ہو گئی ہوں گی۔ پنجابی کا ایک شعر ہے، کسی گیت کا ٹکڑا ہے شاید، چٹی گھوڑی وے وکیلا تیری،
جے پہلی پیشی یار چھٹ جائے. تو جو حرام کار ہوتے ہیں وہ اسی طرح پہلی پیشی پہ چھوٹ جایا کرتے ہیں. اور اس خبر نے تو سر فخر سے مزید بلند کر دیا کہ زیادتی کے مجرموں کو سخت سزائیں دینے کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ ہو چکا. وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں جنسی زیادتی جیسے سنگین معاملے پہ ایک لمحے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کریں گے. فاسٹ ٹریک مقدمات کے ذریعے انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. قارئین اب تک تو فاسٹ ٹریک پر صرف جرم ہی ہوتے دیکھے ہیں. فوری انصاف تو بیانوں کے زندانوں میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے قریب المرگ ہے. لیکن چلو خیر، یہ بیان بھی دیکھ لیتے ہیں. لا، جسٹس اور لیڈرشپ بنیادی طور پہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، کیونکہ سسرو مدتوں پہلے کہہ گیا تھا کہ the welfare of the people is the highest law. لوگوں کی فلاح و بہبود عظیم ترین قانون ہوتا ہے. لیکن یہ تو کبھی ہماری لیڈرشپ کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا، کیونکہ ہمارے لیڈروں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہی مشکل ہے کہ عوام ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہوتے ہیں یا اس طرح ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کسی جیب کترے ڈاکو یا راہزن کا پیچھا کرتا ہے. جہاں تماشا ہوگا وہاں تماش بین بھی ضرور ہوں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جہاں تماش بین ہوں گے وہاں تماشا ضرور ہوگا. یعنی لیڈ کرنے والے اور لیڈ کیے جانے والے دونوں ایک دوسرے کا عکس ہوتے ہیں. یعنی انصاف دونوں کی ترجیحات میں شامل نہیں کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ انصاف نہ حکام کو چاہیے نہ عوام کو چاہیے. کیوں؟ میں نے آٹا چینی مہنگا ہونے پر تو بچپن سے جلسے جلوس ہوتے دیکھے ہیں جو آج تک زور و شور سے جاری ہیں، لیکن میں نے اس ملک کے غیور عوام کو کبھی حصول انصاف کے لیے کوئی تحریک چلاتے نہیں دیکھا. اور وہ بھی سچے ہیں کہ جنہیں اناج اور علاج وہی میسر نہیں، وہی نہیں جینے دے رہا، وہ انصاف لے کر چاٹیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ چند مخصوص گروہوں کی اس ریاست، میں پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چند مخصوص گروہوں کی اس ریاست اور اس کی نام نہاد غلیظ سیاست میں فوری انصاف نہ کسی لیڈر کا مسئلہ ہے نہ عوام کا. جیسے تھانہ کلچر میں تبدیلی کا گھسا پٹا ترانہ، اور یوں بھی جو لوگ خود قدم قدم پہ قانون شکنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ قانون کے نفاذ کی خواہش کیسے پال سکتے ہیں؟ ہم جیسے ملکوں میں بہت سے قوانین موجود ہیں، بہت سے قوانین پاس ہونے کے بعد بائی پاس کر دیے جاتے ہیں. یہ غلاظت، نظام کی یہ غلاظت کسی ڈبل ایکشن یا ٹرپل ایکشن ڈٹرجنٹ یا مہنگے صابن کے بس کی بات نہیں. میں کئی سالوں سے یہ لکھ رہا ہوں کہ حقیقی تبدیلی کے لیے اس پورے کے پورے نظام کو تیزاب سے غسل دینا ہوگا. The arm of the law needs a little more muscle. جب تک قانون کے بازو کا مسل قانون شکن کے بازو کے مسل سے زیادہ مضبوط اور تگڑا نہیں ہوگا، تب تک ایسے ہی بیانوں پہ بغلیں بجاتے رہو. زیادتی کے مجرموں کو سخت سزائیں دینے کے لیے آرڈیننس لا رہے ہیں، اور جنسی زیادتی کے سنگین معاملے پر ایک لمحہ کی تاخیر بھی بڑھ کے ساری تقریباً پون صدی تو بیت گئی. یہ ایک لمحہ دیکھتے ہیں کب آئے گا. لیکن حکمران یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی سوچ لیں، یہ بھی سمجھ لیں، یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ زیادتی کی قسمیں کتنی ہیں. صرف جنسی زیادتی ہی زیادتی نہیں ہے، اس میں کیمیکل والا دودھ اور چمگادڑ کا گوشت بھی شامل ہے. لیکن وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی کا، وی ہرڈ شیپ، وی ڈرائیو کیٹل، وی لیڈ مین. یہ مین کو لیڈ کرنے والی لیڈرشپ مدت ہوئی اس ملک سے روٹھ چکی ہے.
اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، یہ جو میں نے بات کی ہے یہ کہ ماشاءاللہ اسلامی، پھر جمہوریہ اور پھر پاکستان، اس میں جو چمگادڑیں کھلانے کا جو انکشاف ہوا ہے یہ اخباری خبر ہے. یہ میں ویسے پڑھ دیتا ہوں آپ کو کالم کے علاوہ، میں نے وہاں صرف حوالہ دیا، خبر نہیں پڑھی. اس کی پہلی سرخی ہے لاہور فنگر فش کے نام پہ سمندری چمگادڑیں کھلانے کا انکشاف، یہ تو مین سرخی ہے. دوسری، سمندری چمگادڑیں ویتنام سے لائی جاتی ہیں، دکانوں پر موجود فش بھی مضر صحت ہیں. فرائیڈ فش کے لیے صابن بنانے والا تیل استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدر کنزیومر سی فوڈ اتھارٹی. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کو کثرت نہیں رہ جاتی. مہاراج تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے کالم برداشت کیا.